اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔ سیر میں 4 درویشوں کی یوں لکھا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشرواں کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ جس کو استنبول کہتے ہیں اس کا پائے تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ، ایسے چین سے گزران کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور اچکے، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے دغاباز تھے، سب کو نیست و نابود کر کے نام و نشان ان کا اپنے ملک میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازاروں کی کھلی رہتی۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے، کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کئے دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے تھے۔ ایسی بڑی سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ آرام دنیا کا جو چاہیے سب موجود تھا، لیکن فرزند کہ زندگانی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ اس خاطر اکثر فکر مند رہتا اور 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے کریم سے کہتا کہ اے اللہ، مجھ عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا، لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا۔ یہی ارمان جی میں باقی ہے کہ میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں، اور تیرے خزانہ غیب میں سب کچھ موجود ہے۔ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان باقی رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک بارگی آئینے کی طرف خیال جو کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تار مقیش کے چمک رہا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے، پھر دل میں کچھ سوچ کیا کہ افسوس تو نے اتنی عمر ناحق برباد کر دی اور اس دنیا کی ہرس میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا۔ اتنا ملک جو لیا اب تیرے کس کام آوے گا؟ آخر یہ سارا مال اسباب کوئی دوسرا اڑاوے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی۔ آخر ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا، کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آ جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ الگ مکان میں جا بیٹھے اور مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے۔ سوائے رونے اور آہ بھرنے کی کچھ کام نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھلنے کے وقت ایک چھوارا کھاتے اور 3 گھونٹ پانی پیتے اور تمام دن رات جائے نماز پر پڑے رہتے۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا، رفتہ رفتہ تمام ملک میں خبر ہو گئی کہ بادشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھینچ کر گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ چاروں طرف سے غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور قدم اپنی حد سے بڑھایا۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا۔ جہاں کہیں حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا۔ ہر ایک صوبے سے عرضی بدعملی کی حضور میں پہنچی۔ درباری امراء جتنے تھے جمع ہوئے اور صلح مصلحت کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز ٹھہری کہ نواب وزیر عاقل اور دانا ہے اور بادشاہ کا مقرب اور معتمد ہے اور درجے میں بھی بہت ہی بڑا ہے، اس کی خدمت میں چلیں، دیکھیں وہ کیا مناسب جان کر کہتا ہے۔ سب امداء امیر وزیر کے پاس آئے اور کہا، بادشاہ کی یہ صورت اور ملک کی وہ حقیقت، اگر چندے اور تغافل ہوا تو اس محنت کا ملک لیا ہوا مفت میں جاتا رہے گا، پھر ہاتھ آنا بہت مشکل ہے۔ وزیر پرانا قدیم نمک حلال اور عقل مند، نام بھی خرد مند تھا، بولا اگرچہ بادشاہ نے حضور میں آنے کو منع کیا ہے، لیکن تم چلو، میں بھی چلتا ہوں، خدا کرے کہ بادشاہ کی مرضی آوے، جو رو برو بلاوے۔ ان کو وہاں چھوڑ کر آپ دیوان خاص میں آیا اور بادشاہ کی خدمت میں غلام کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ یہ پیر غلام حاضر ہے، کئی دنوں سے جمال جہاں آرا نہیں دیکھا، امیدوار ہوں کہ ایک نظر دیکھ کر قدم بوسی کروں، تو خاطر جمع ہو۔ یہ عرض وزیر کی بادشاہ نے سنی، بات تامل کے فرمایا، خردمند کو بلا لو۔ وزیر حضور میں آیا، آداب بجا لایا
اور دس بستہ کھڑا رہا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجیب صورت بن رہی ہے، رونے اور دبلاپے سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ خردمند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے ہاتھ سے اس کا سر اٹھایا اور فرمایا، لو مجھے دیکھ لیا، خاطر جمع ہوئی، اب جاؤ، مجھے زیادہ نہ ستاؤ، تم سلطنت کرو۔ خردمند سن کر دھاڑے مار کر رویا اور عرض کی، غلام کو آپ کی تصدیق اور سلامتی سے ہمیشہ بادشاہت میسر ہے، لیکن جہاں پناہ کی یک بیک اس طرح کی گوشہ نشینی تمام ملک میں تہلکہ پڑ گیا ہے اور انجام اس کا اچھا نہیں۔ یہ کیا خیال مزاج مبارک میں آیا؟ اگر اس خانہ زاد موروثی کو بھی محرم اس راز کے کیجیے تو بہتر ہے۔ جو کچھ عقل ناقص میں آوے التماس کرے۔ غلاموں کو جو یہ سرفرازیاں بخشی ہیں، اسی دن کے واسطے کے بادشاہ عیش و آرام کریں اور نمک پرور دے، تدبیر میں ملک کی رہیں۔ خدا نخواستہ جب فکر مزاج عالی کے لاحق ہوئی تو بندھائے بادشاہی کس دن کام آوے گی۔ بادشاہ نے کہا، سچ کہتا ہے، پر جو فکر میرے جی کے اندر ہے سو تدبیر سے باہر ہے۔ سن اے خردمند، میری عمر اسی ملک گیری کے درد سر میں کٹی ہے، اب یہ سن و سال ہوا، آگے موت باقی ہے، سو اس کا بھی پیغام آیا کہ سیاہ بال سفید ہو چلے۔ وہ مثل ہے ساری رات سوئے، اب صبح کو بھی نہ جاگیں، جب تلک ایک بیٹا پیدا نہ ہوا جو میری خاطر جمع ہوتی، اس لیے دل سخت اداس ہوا اور میں سب کچھ چھوڑ بیٹھا۔ جس کا جی چاہے ملک لے یا مال، مجھے کوئی مطلب نہیں، بلکہ کوئی دن میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگل اور پہاڑوں میں نکل جاؤں اور منہ کسو نہ دکھاؤں۔ اسی طرح یہ چند روز کی زندگی بسر کروں۔ اگر کوئی مکان خوش آیا تو وہاں بیٹھ کر بندگی اپنے معبود کی بجا لاؤں، شاید عاقبت بخیر ہو، اور دنیا کو تو خوب دیکھا، کچھ مزہ نہ پایا۔ اتنی بات بول کر ایک آہ بھر کر بادشاہ چپ ہوئے۔ خردمند ان کے باپ کا وزیر تھا، جب یہ شہزادے تھے تب سے محبت رکھتا تھا، علاوہ دانا اور نیک اندیش تھا۔ خدا کی جانب سے نا امید ہونا ہرگز مناسب نہیں۔ جس نے اس عالم کو ایک حکم میں پیدا کیا، تمہیں اولاد دینی اسی کے نزدیک کیا بڑی بات ہے؟ اس تصور باطل کو دل سے دور کرو، نہیں تو تمام عالم درہم بھرم ہو جاوے گا، اور یہ سلطنت کس کس محنت اور مشقت سے تمہارے بزرگوں نے اور تم نے پیدا کی ہے، ایک ذرا میں ہاتھ سے نکل جائے گی اور بے خبری سے ملک ویران ہو جاوے گا، خدا نخواستہ بدنامی حاصل ہوگی۔ اس پر بھی باس پرس روز قیامت کی ہوا چاہے کہ تجھے بادشاہ بنا کر اپنے بندوں کو تیرے حوالے کیا تھا، تو ہماری رحمت سے مایوس ہوا اور رعیت کو حیران و پریشان کیا۔ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ بس عبادت بھی اس روز کام نہ آوے گی، اس واسطے کہ آدمی کا دل خدا کا گھر ہے اور بادشاہ فقط عدل کے واسطے پوچھے جائیں گے۔ غلام کی بے ادبی معاف ہو، گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا، یہ کام جوگیوں اور فقیروں کا ہے، نہ کہ بادشاہوں کا۔ تم اپنے جوگا کام کرو، خدا کی یاد اور بندگی جنگل پہاڑ پر موقوف نہیں۔ آپ نے یہ بیت سنی ہوگی، خدا اس پاس یہ ڈھونڈے جنگل میں، ڈھنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں۔ اگر منصفی فرمائیے اور اس فدوی کی عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساعت دھیان اپنے خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں، اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا۔ عدالت غریب غربا کی فرمائے تو بندے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش گزارن رہیں، اور رات کو عبادت کیجیے اور درود پیغمبر کی روح پاک کو نیاز کر کے درویش گوشہ نشین متوکلوں سے مدد لیجیے۔ ایسے اچھے کاموں اور نیک نیتوں کی برکت سے خدا چاہے تو امید قوی ہے کہ تمہارے دل کے مقصد اور مطلب سب پورے ہوں، اور جس واسطے مزاج عالی مقدر ہو رہا ہے وہ آرزو برآوے اور خوشی خاطر شریف کو ہو جاوے۔ پروردگار کی عنایت پر نظر رکھیے کہ وہ ایک دم میں جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ بارے خردمند وزیر کی ایسی ایسی عرض معروض کرنے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس بندھی۔ فرمایا، اچھا تو جو کہتا ہے بھلا یہی کر کے دیکھتے ہیں، آگے جو اللہ کی مرضی ہے سو ہوگا۔ جب بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی تب وزیر سے پوچھا کہ سب امیر اور دبیر کیا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ سب ارکان دولت قبلہ عالم کے جان و مال کو دعا کرتے ہیں، آپ کی فکر سے سب حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔
جمال مبارک اپنا دکھائیے تو سب کی خاطر جمع ہوئے۔ چنانچہ اس وقت دیوان عام میں حاضر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا انشاءاللہ تعالی کل دربار کروں گا، سب کو کہہ دو حاضر رہیں۔ خردمند یہ وعدہ سن کر خوش ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ جب تلک یہ زمین اور آسمان برپا ہیں تمہارا تاج و تخت قائم رہے، اور حضور سے رخصت ہو کر خوشی خوشی باہر نکلا اور یہ خوشخبری امراؤں سے کہی۔ سب امیر ہنسی خوشی گھر کو گئے، سارے شہر میں آنند ہو گئی، رعیت پرجا مگن ہوئے کہ کل بادشاہ دربار عام کریں گے۔ صبح کو سب خانہ زاد، اعلیٰ اور ادنا، ارکان دولت چھوٹے بڑے اپنے اپنے پائے اور مرتبے پر آ کر کھڑے ہوئے اور منتظر جلوہ بادشاہی کے تھے۔ جب دن پہر چڑھا ایک بارگی پردہ اٹھا اور بادشاہ نے برآمد ہو کر تخت مبارک پر جلوس فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیانے بجنے لگے، موافق قدر و منزلت کے ہر ایک کو سرفرازی ہوئی، سب کے دل کو خوشی اور چین ہوا۔ جب دوپہر ہوئی برخاست ہو کر اندرون محل داخل ہوئے، خاصہ نوشہ جان فرما کر خوابگاہ میں آرام کیا۔ اس دن سے بادشاہ نے یہی مقرر کیا کہ ہمیشہ صبح کو دربار کرنا اور تیسرے پہر کتاب کا شغل یا درود اور وظیفہ پڑھنا اور خدا کی درگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے مطلب کی دعا مانگنا۔ ایک روز کتاب میں بھی لکھا دیکھا کہ اگر کسی شخص کو غم یا فکر ایسی لاحق ہو کہ اس کا علاج تدبیر سے نہ ہو سکے تو چاہیے کہ تقدیر کے حوالے کرے اور آپ گورستان کی طرف رجوع کر کے درود طفیل پیغمبر کی روح کے ان کو بخشے اور اپنے تئیں نیست و نابود سمجھ کر دل کو اس غفلت دنیاوی سے ہوشیار رکھے اور عبرت سے روے اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ مجھ سے آگے کیسے کیسے صاحب ملک و خزانہ اس زمین پر پیدا ہوئے، لیکن آسمان نے سب کو اپنی گردش میں لا کر خاک میں ملا دیا۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو۔ اب جو دیکھیے سوائے ایک مٹی کے ڈھیر کے ان کے کچھ نشان نہیں، اور سب دولت دنیا گھر بار آل اولاد آشنا دوست نوکر چاکر ہاتھی گھوڑے چھوڑ کر اکیلے پڑے ہیں۔ یہ سب ان کے کچھ کام نہ آیا، بلکہ اب کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے، اور قبر کے اندر ان کا احوال معلوم نہیں کہ کیڑے مکوڑے چیونٹے سانپ ان کو کھا گئے یا ان پر کیا بیتی اور خدا سے کیسی بنی۔ یہ نصیحت جب کتاب میں مطالعہ کی، بادشاہ کو خردمند وزیر کا کہنا یاد آیا اور دونوں کو مطابق پایا، اور یہ شوق ہوا کہ اس پر عمل کروں، لیکن سوار ہو کر اور بھیڑ بھاڑ لے کر بادشاہوں کی طرح جانا اور پھرنا مناسب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لباس بدل کر رات کو اکیلے مقبروں میں یا کسی مرد خدا گوشہ نشین کی خدمت میں جایا کروں اور شب بیدار رہوں۔ شاید ان مردوں کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور عاقبت کی نجات میسر ہو۔ یہ بات دل میں مقرر کر کے ایک روز رات کو موٹے جھوٹے کپڑے پہن کر کچھ روپے اشرفی لے کر چپکے قلعے سے باہر نکلے اور میدان کی راہ لی۔ جاتے جاتے ایک گورستان میں پہنچے، نہایت صدق دل سے درود پڑھ رہے تھے اور اس وقت باد تن چل رہی تھی، بلکہ آندھی کہیے۔ ایک بارگی بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا کہ مانند صبح کے تارے کے روشن ہے۔ دل میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی خالی حکمت سے نہیں، یا یہ طلسم ہے کہ اگر پھٹکری اور گندک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجیے تو کیسی ہی ہوا چلے چراغ گل نہ ہوگا، یہ کسو ولی کا چراغ ہے کہ جلتا ہے، جو کچھ ہو سو ہو چل کر دیکھا چاہیے۔ شاید اس شمع کے نور سے میرے بھی گھر کا چراغ روشن ہو اور دل کی مراد ملے۔ یہ نیت کر کر اس طرف چل دیے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا تو چار فقیر بے نوا کفنیاں گلے میں ڈالے اور سر زانوں پر دھرے عالم بے ہوشی میں خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے جیسے کوئی مسافر اپنے ملک اور قوم سے بچھڑ کر بے کسی اور مفلسی کے رنج و غم میں گرفتار ہو کہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چاروں نقش دیوار ہو رہے ہیں اور ایک چراغ پتھر پر دھرا ٹمٹما رہا ہے، ہرگز ہوا اس کو نہ لگتی، گویا فانوس اس کی آسمان بنا ہے کہ بے خطر جلتا ہے۔ آزاد بخت کو دیکھتے ہی یقین آیا کہ مقرر تیری آرزو ان مردان خدا کے قدم کی برکت سے برآوے گی اور تیری امید کا سوکھا درخت ان کی توجہ سے ہرا ہو کر پھلے گا۔ ان کی خدمت میں چل کر اپنا احوال کہہ اور مجلس کا شریک ہو، شاید تجھ پر رحم کھا کر دعا کریں جو بے نیاز کے یہاں قبول ہو۔ یہ ارادہ کر کے چاہا کہ آگے قدم بڑھائیں،
وہیں عقل نے سمجھایا، ارے بے وقوف جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ کیا جانے یہ دیو ہیں یا غول بیابانی کہ آدمی کی صورت بن کر باہم مل بیٹھے ہیں؟ باہر صورت جلدی کرنا، ان کے درمیان جا کر مخل ہونا خوب نہیں، ابھی ایک گوشے میں چھپ کر حقیقت ان درویشوں کی جانا چاہیے۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک کونے میں اس مکان کے چپکا جا بیٹھا کہ کسی کو اس کے آنے کی آہٹ کی خبر نہ ہوئی۔ اپنا دھیان ان کی طرف لگایا کہ دیکھیے کہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ اتفاقاً ایک فقیر کو چھینک آئی، شکر خدا کا کیا۔ وہ تینوں قلندر اس کی آواز سے چونک پڑے، چراغ کو اکسایا، اپنے بستروں پر حقے بھر کر پینے لگے۔ ایک ان آزادوں میں سے بولا، اے یاران ہمدرد و رفیقان جہان گرد، ہم چاروں صورت آسمان کی گردش سے اور لیل و نہار کے انقلاب سے در بدر خاک بسر ایک مدت پھریں۔ الحمدللہ کہ اللہ کی مدد اور قسمت کی یاوری سے آج اس مقام پر باہم ملاقات ہوئی، اور کل کا احوال کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آوے، ایک گھمت رہیں یا جدا جدا ہو جاویں۔ رات بڑی پہاڑ ہوتی ہے، ابھی اس سے پڑ رہنا خوب نہیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنی اپنی سرگزشت جو اس دنیا میں جس پر بیتی ہو، بشرط یہ جھوٹ اس میں کوڑی بھر نہ ہو، بیان کرے تو باتوں میں رات کٹ جائے، جب تھوڑی شب باقی رہے تب لوٹ پوٹ رہیں گے۔ سبوں نے کہا، یا ہادی، جو کچھ ارشاد ہوتا ہے ہم نے قبول کیا، پہلے آپ ہی اپنا احوال جو دیکھا ہے شروع کیجئے تو ہم مستفید ہوں۔